بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا واضح موقف یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں اور بندوں میں خشیت و خوف الہی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے یخوف اللہ بہا عبادہ، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں میں خوف الہی پیدا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے جس حقیقت کو بیان فرمایا، اس حقیقت خداوندی کا بھی اس موقع پر اظہار ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورج، چاند اور اسی طرح ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ رب العزت جس طرح چاہتے ہیں ان کو چلاتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، بے شک خبردار رہو کہ اللہ ہی کی تخلیق ہے اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ کانسیپٹ موجود تھا کہ شاید سورج گرہن اور چاند گرہن کسی اہم اور بڑی شخصیت کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ زمانے جاہلیت کے اس عقیدے کی وجہ سے عقیدے توحید پر زد پڑ سکتی تھی، اس لیے سورج گرہن کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي الحدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی کی زندگی یا کسی کی موت کی وجہ سے چاند یا سورج گرہن نہیں لگتا، اور جب تم یہ دیکھو چاند یا سورج گرہن ہو تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار اور دعا کا اہتمام کرو اور نماز کا بھی اہتمام کرو یہاں تک کہ سورج یا چاند روشن ہو جائے، یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ رکعت نماز نفل پڑھنا، صلاۃ کسوف پڑھنا جماعت کے ساتھ یا انفراداً یہ مسنون ہے جو بغیر خطبے کے ادا کی جائے گی۔ کسی بڑے میدان میں، عیدگاہ میں یا جامع مسجد میں اس کی ادائیگی کی جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ اس میں قرات، رکوع اور سجود عام نمازوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طویل ہونا مسنون اور پسندیدہ عمل ہے۔ ان دو رکعتوں میں یاد رہے کہ ان دو رکعتوں میں سرن قرات کرنا، سرن یعنی آہستہ آواز سے بھی جائز ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے، لیکن گنجائش اس بات کی بھی ہے کہ جہرن یعنی بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ نیز اس موقع پر صدقے کا اہتمام کیا جائے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے، ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے، دعا کا اہتمام کیا جائے اور عام نفل نمازوں کی طرح 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اس طرف متوجہ بھی کرنا چاہیے کہ پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج آج خود بے نور ہو گیا ہے، یہ تاریک ہو گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مخلوق ہے اور اللہ تعالی خالق ہیں۔ اللہ تعالی جب چاہتے ہیں اسے روشن کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کی روشنی کو سلب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تاریک کر دیتے ہیں۔ سورج گرہن ہونا مذکر آخرت یعنی آخرت اور قیامت کی یاد دلانے والا اہم واقعہ ہے، اور ہمیں توبہ اور استغفار اس لیے کرنی چاہیے، خاص طور پر اس وجہ سے کہ یہ اپنی معروف حد سے آگے کہیں کسی حادثے اور کسی المیے کا سبب نہ بن جائے، کہیں قیامت نہ واقع ہو جائے۔ اس لیے توبہ، آہوزاری، اللہ کی طرف رجوع، نماز اور تلاوت کا اہتمام کرنا اس موقع پر سنت رسول سے ثابت ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔